السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا ٹاپک ہے علم کی روشنی، زندگی کا اصل اجالا۔ دنیا میں ہر شخص تعلیم چاہتا ہے۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، فلاں بنے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ علم دین کا کیا مقام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے؟ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ یعنی علم والوں کا درجہ ان سے بلند ہے جو جاہل ہیں، مگر یہ علم دین ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ علم کا مقصد صرف اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ اسے عالم کہیں، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ آج زیادہ تر لوگ علم صرف اسٹیٹس کے لیے، ڈگری کے لیے یا جاب کے لیے حاصل کرتے ہیں، مگر اصلی علم وہ ہے جو دل کو روشن کرے، عمل میں نظر آئے۔ قرآن میں علم کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن نے سب سے پہلی وحی کس بارے میں نازل کی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ ثبوت ہے کہ اسلام کا پہلا پیغام ہی تعلیم تھا۔ علم سے ہی انسان گمراہی سے نکلتا ہے اور صراط مستقیم پر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی صرف مرد پر نہیں اور نہ ہی صرف عورت پر، بلکہ مرد اور عورت دونوں کو علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ صحابہ اکرام کا علم سے لگاؤ کیسا تھا، اس حدیث سے ہم اندازہ لگا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی نے ایک نظام بنایا کہ ایک دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، دوسرے دن ان کے ساتھی، پھر دونوں ایک دوسرے کو علم سکھاتے۔ علم کے لیے پلاننگ اور سیکریفائس کی مثال یہی ہے کہ صحابہ کیسے اپنی زندگیوں میں اپنا معمول بنائے رکھتے تھے کہ وہ علم حاصل کریں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیمتی جملہ تھا، علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اس جملے سے اندازہ لگائیں کہ مال آج کے دور میں مال کو جمع کرنے کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں، تو اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سے ہم کو تعبیر کر کے بتائے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ اللہ العلماء، اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ یعنی علم کا اصل فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے لگے گا۔ اگر علم سے تکبر آئے، دنیا تلاش ہو یا ریا کا ذریعہ بن جائے تو وہ علم نہیں، ایک بوجھ ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے پڑوسی روز شراب پیتا اور گالیاں دیتا،
لیکن آپ نے کبھی اس کو برا نہیں کہا۔ جب اس پڑوسی کو جیل لے جایا گیا تو امام صاحب نے اس کو چھڑا لیا۔ پڑوسی حیران ہوا، رو پڑا اور کہا، آپ تو حقیقتاً دین کے عالم ہیں، آپ کے اخلاق نے میری زندگی بدل دی۔ اور وہ پڑوسی توبہ کر کے صالح اور نیک شخص بن گئے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام صرف اخلاق سے آگے بڑھا ہے، نہ کہ تلوار سے۔ یعنی اسلامک اسٹڈیز صرف کتابوں کا نام نہیں بلکہ اخلاق اور عمل کا نام ہے۔ آج ہم کیا کریں؟ روزانہ تھوڑا علم سیکھیں، قرآن، حدیث، تفسیر وغیرہ۔ اسی طرح بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کا اصل مقصد دین کا علم ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال علم کے لیے کریں، فساد کے لیے نہیں۔ علم کو صرف زبان پر نہیں، زندگی میں لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم نصیب فرمائے، ریاکاری والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے۔